السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کیسے گزاریں اس کا ایک تیسرا ایپیسوڈ مختصراً لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ ان يدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نے تراویح کی طرف آپ کی رغبت دلائی اور کچھ حدیثیں اس تعلق سے پیش کی ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزوں کا خیال رکھنا اور اسی طرح سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا اور وقت پر افطار کر لینا۔ اب اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الرحمن ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی گزارش کرتے ہوئے بھی کہ بہت سے مسکین، بہت سے غریب، بہت سے مفلس اور قلاش آپ کے معاشرے میں ہوں گے جن بیچاروں کے بچے نان شبینہ کے محتاج ہوں گے، ان کے گھروں میں فاقہ ہوگا، لاک ڈاؤن کی استھتی ہے، کوئی باہر نکل نہیں سکتا، کہیں نوکری کر نہیں سکتا، ایسے میں ان غریبوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوں گی۔ اللہ کرے آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اللہ آپ کو ہر طرح کے خیر و برکت سے نوازے، لیکن آپ اپنے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، خاص طور پہ رمضان میں یاد رکھیں، آپ کو ان روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا جنہیں آپ افطار کرائیں گے، ان کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق، من فطر صائما کان لہ مثل اجری، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجری، تو روزہ افطار کرنے والے کے برابر کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ جتنے بھی لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، 1000 لوگوں کا انتظام کریں، 1000 لوگ اگر روزے سے ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ان 1000 لوگوں کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اور ان کے غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ ان روزے داروں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ روزے داروں کو جو ان کا حق ہے اللہ دے گا۔ بڑا پیارا عمل ہے یہ روزہ رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، اللہ رب العالمین کو روزے دار کی بو مشک سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے۔ روزہ رکھ کر بندہ جو ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو کچھ بانس اس کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات عرض کرنا پچھلے ایپیسوڈ میں بھول گیا، اس میں گزارش کروں گا کہ بہت سارے ہمارے بھائی وہ دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت بڑے دھڑلے سے پڑھتے چلے جاتے ہیں روزہ افطار کرتے وقت۔ یہ دعا سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، بلکہ بسم اللہ کہہ کے افطار کریں، کھجور سے یا پانی سے، اگر میسر ہو تو کھجور سے ورنہ پانی سے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی یہ دعا ضعیف ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ صحیح ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903 میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی باتیں کرنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں جھوٹی باتیں کرنا چھوڑ دینا چاہیے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی سوشل میڈیا پہ اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں۔ اللہ کے واسطے یہ چیزیں چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں پھر تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کی، تو کھا پی۔ اگر تو جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تو کھاتا پیتا رہے، تیرے روزے کا کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر جھوٹ بھی چھوڑتا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا چھوڑتا ہے، تو پھر تیرے جو ہے بھوک و پیاس کا کچھ تجھے صلہ ملے گا، بصورت دیگر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، بالکلیہ طور پر دور رہنا چاہیے لڑائی جھگڑوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904 میں، والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے،
ڈھال کس سے؟ ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائیوں سے، فواحشات سے، منکرات سے، لغویات سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، آڑ ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر، روزے کو سامنے رکھ کر ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو لغو باتیں کرے اور نہ ہی جھگڑے لڑائی پر اتر آئے، نہ گالی گلوچ بکے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْتَقُلْ أَوْ قَالَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے، تو بھی تم کو لڑنا نہیں ہے، اس سے تو میں پر نہیں اتر آنا ہے، اس سے کہہ دینا بھائی میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر تو جہالت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلا جا، میں تجھ سے جہالت کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو گالی گلوچ پر اتر آیا، مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، لیکن میں روزے دار ہوں، اپنا روزہ بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس روزے کا اجر اللہ رب العالمین سے مجھے لینا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سامنے والا آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو، لڑائی کے لیے تیار ہو، آپ کو گالیاں بک رہا ہو، ٹیڑھے میڑھے الفاظ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہو، تو بھی آپ کو اس سے الجھنا نہیں ہے، بلکہ کہہ دینا میرے بھائی میں روزے سے ہوں، تو اس سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنا روزہ بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے فَلْتَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اور اسی طرح سے بے حیائی سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ روایت جو روزے کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قیامت کے دن روزہ کہے گا اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے منعتہ الطعام والشہوہ، کھانے سے بھی میں نے اس کو روکا تھا، اسی طرح شہوات سے بھی میں نے روکا تھا۔ عام دنوں میں یہ موبائل اٹھا کر گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا، گندے ویڈیوز دیکھا کرتا تھا، ڈراموں میں زندگی گزارتا تھا، بے حیائی کا دل لاتا تھا، فواحشات اس کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ الہ العالمین روزہ آیا تو اس نے اس کو پاکباز بنا دیا تھا، یہ فواحشات سے، منکرات سے اور ہر طرح کی بے حیائی سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا تھا، روزے دار بن گیا تھا۔ الہ العالمین اپنے روزے کو بچانے کے لیے ہر طرح کے گناہ اور فواحشات اس نے چھوڑ دیے تھے، تو اس کے صلے میں اس کو معاف کر دے، اس کے نتیجے میں اس کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العالمین اس کے سفارش کو قبول فرما لے گا۔ تو جھوٹی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ سے بھی بچنا چاہیے، اور ہر طرح کے فواحشات سے، موبائل کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، یا اسی طرح سے جو ہے دیگر ذرائع سے ہو، تو ان تمام طرح کی برائیوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہوں میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جو ہے اپنے اپنے گھروں میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات اللہ سازگار بنائے گا، اور ہمیں اپنا مقرب بناتے ہوئے ہماری بخشش کا بھی پروانہ ہمیں سنائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔